سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بالکل سمپل ہے، کوئی کٹس نہیں، کوئی ایڈٹس نہیں، کوئی امیجز نہیں، بس میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا۔ یہ بتاؤں گا کہ مجھے کیوں لگتا ہے کہ ایران پر حملہ اصل میں ایرانی حکومت کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اس کے عوام کی بے وقوفی کا نتیجہ ہے، اور کیوں یہ بلا انہوں نے خود اپنے گلے میں ڈالی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ بڑے دودھ کے دھلے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ نہیں، یہ حکومتیں آمریتی حکومت ہے، یہ غنڈے ہیں دنیا میں جو پچھلے 50 سال کے آس پاس سے ننگا ناچ رہے ہیں آمریت کا، پوری دنیا میں اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ لاکھوں لوگوں کا خون ان دونوں مملکتوں کی گردنوں پر ہے، لیکن دنیا ہمیشہ ایسی ہی رہی ہے۔ دنیا میں کبھی بھی اخلاق کی حکومت نہیں رہی، دنیا میں ہمیشہ طاقت کی حکومت اور مفادات کی سیاست رہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی یوٹوپیا تھا تو یہ ایک احمقانہ بات ہے۔ ہم صرف اپنے حصے کی تاریخ پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نہیں جانتے، ہم یہ نہیں جانتے کہ جب فتح ہوئی تھی مصر کی، عراق کی، باقی جگہوں کی، تو کتنا ان سے لگان لیا گیا تھا، وار ایکسپینسز لیے گئے تھے ان کو۔ جیسے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب مصر فتح ہوا تو ایک وقت ٹریٹی ہوئی تھی جو تقریباً 800 یا 900 برس تک جاری رہی، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال 500 برس سے زیادہ جاری رہی، جس میں ہر سال مصر کو 100 یا 200 غلام اور کنیزیں دینی ہوتی تھیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ کہنا کہ وہ یوٹوپیا تھا اور شیر بکری گھاٹ کا پانی پیتے تھے، مکمل جسٹس تھا، یہ ایک مذہبی بیانیہ تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ دنیا میں اصل میں ہوتا کیا ہے، دنیا میں فیصلے کیے کیوں جاتے ہیں، تب تک ہم ہمیشہ اس کو اخلاقیات کے اینگل سے دیکھتے ہیں۔ جب بھی آپ اخلاقیات کے اینگل سے کسی جنگ کو دیکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس شخص کی حمایت پہ یا اس قوم کی حمایت پہ خود کو مجبور پاتے ہیں جس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہو۔ آپ کی یہ ہمدردی، یہ انسان دوستی آپ کو کبھی بھی اس کے بیونڈ، اس کے پار اصل حقیقت تک پہنچنے نہیں دیتی کہ آخر ایسا ہوا کیوں ہے، آخر یہ ضروری کیوں نہیں کہ ہمیشہ قصور جو ہے وہ حملہ کرنے والے کا ہی ہو یا طاقتور کا ہی ہو۔ یہ ہمارا ایک مورل کمپس ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ طاقت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جارحیت کریں گے، آپ دوسرے کا حق لیں گے، لیکن طاقت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی حفاظت دوسرے سے بہتر کر سکتے ہیں۔ طاقت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جنگ مسلط کر کے جاری رکھ سکتے ہیں۔ طاقت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کو مزید نقصان ہو، آپ اپنے دشمن کا سر کچل دیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں اب ایران سے۔ تو بات شروع ہوتی ہے 1979 میں، جب ایران میں آتا ہے اسلامی انقلاب۔ دھیان میں رہے کہ امام خمینی جو تھے ان کو جلا وطن کر دیا تھا، وہ پیرس میں رہے کئی سال تک۔ ان کے انقلاب کو ٹیپ ریکارڈر انقلاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ آڈیو کیسٹ میں اپنے بیانات جو ہے وہ اسمگل ان کے ہوتے تھے، کاپیاں ہوتی تھیں، پورا ایران ان کو سنتا تھا۔ جب وہ پیرس سے آ رہے تھے تو امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، رشیا کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں 2 سپر پاورز تھیں اور وہ دونوں کی خوشنودی کے ساتھ آ رہے تھے۔ رضا شاہ پہلوی تمام حمایت کھو چکے تھے، اپنے ملک میں بھی اور اپنے بیرونی دوستوں میں بھی، تو ان کا جانا طے تھا۔ تو اسی لیے وہ بہت آرام سے انہوں نے لینڈ کیا اور انقلاب انہوں نے لے لیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ پچھلے کئی سال سے جب وہ شاہ کے خلاف تحریک چلا رہے تھے تو ان کے ساتھ سب ملے ہوئے تھے۔ اس انقلاب ایران کبھی بھی مذہبی انقلاب نہیں تھا، انقلاب ایران سیکولر انقلاب تھا۔ اس میں سب سے زیادہ جو پارٹی ایکٹیو تھی وہ کمیونسٹ پارٹی تھی، جس کو پھر امام خمینی کے حکم پہ چن کے ان کے کارکنان کو، لیڈران کو قتل یا جلا وطن کیا گیا اور اس پارٹی کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ مذہب نے اس کو ہائی جیک کیا ہے بعد میں، کہ جب وہ ایران کے خلاف شاہ کے خلاف باتیں کر رہے تھے تب تو ان کے پاس شاہ تھا کمپلین کرنے کے لیے، اس کی پالیسیز تھیں، اس کی پالیسی کے اثرات تھے۔ لیکن جب انقلاب آ گیا، اور انقلاب آتے ہی 79 میں انقلاب آیا ہے، 80 کی دہائی میں جنگ شروع ہو گئی، تو یہاں پہ ان کو نئے دشمن کی ضرورت تھی، ایسا دشمن جس کے خلاف وہ لوگوں کو متحد کر سکیں، ان کے جذبات کو ابھار سکیں۔ یہ دشمن ان کو پہلے ملا عراق کی صورت میں، کیونکہ وہ جارح تھا، اس نے حملہ کیا تھا، تیل کی دولت لینے کے لیے، علاقے لینے کے لیے اس نے حملہ کیا تھا، تو فوراً ہی اس کو کفر و اسلام کی جنگ بنا دیا گیا۔ اس کی وجہ سے شیعہ فکر کو زیادہ سے زیادہ سخت کیا گیا کہ اصل اسلام صرف شیعہ اثنا عشری اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی اس کا انقلاب تو عالمگیر تھا، اس کو تو پوری دنیا میں نافذ ہونا تھا اگر ولایت علی کو مان لیا جاتا، لیکن کوئی بات نہیں، 1200-1300 برس گزر گئے ہیں، اب ولایت فقیہ کو مان کے ہم وہ خواب پورا کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہم متحد ہو جائیں تو یہ انقلاب ہم باہر بھی ایکسپورٹ کریں گے۔ پھر اس کے خلاف اس کے ساتھ ایک اور نیریٹو بھی تھا کہ انصاف کا بول بالا ہوگا، اشرفیاں اور چاندی کی نہریں بہیں گی وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہوتا رہا۔ تو ایران نے پھر یہ کرنا شروع کیا کہ اس نے پھر شیعہ ازم کو متحرک کرنا شروع کیا۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایران عراق جنگ جاری رہی 1980 سے 1988 تک۔ امام خمینی اس کو ختم کرنے کے حق میں بھی نہیں تھے 85 کے بعد، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ چلتی رہے تو وہ عراق کے بہت بڑے حصے پہ قبضہ کر لیں گے وہاں کے شیعہ گروپوں کی مدد سے۔ لیکن خیر جانی نقصان اتنا زیادہ تھا، مالی نقصان اتنا زیادہ تھا کہ کوئی کرنا پڑا، اور اسی جنگ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ وہ اسرائیل سے بھی مدد لیتے تھے۔ یعنی یہ گواہی ان لوگوں کی ہے جو سابق فوجی تھے، انہوں نے بتایا کہ جو ہے، اور یہ میں خود گواہ ہوں اس کا، میں ایک سابق فوجی سے خود ملا تھا، وہ ڈاکٹر تھے امریکہ میں، کہ وہ خود وہ بکسے کھولتے تھے جس میں اسرائیل ساختہ بم اور ہینڈ گرینیڈ اور گنز اور گولیاں، مرہم پٹی کا سامان، دوائیاں، سب کچھ آتا تھا۔ اس وقت اسرائیل اتنا برا نہیں تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر 1982 میں جنگ کے دوران ہی ایک وہ پالیسی کھیلتے ہیں کہ وہ عراق میں شیعہ گروپوں کو مسلح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصحاب الحق ایک بڑا مشہور گروپ تھا جس کو وہ مسلح کرتے ہیں، یہ جنگ کے ساتھ ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ وہ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ شیعہ گروپوں کا کہنا چاہیے کہ اجرا شروع کر دیتے ہیں باقی اپنے انٹرسٹ کی جگہوں میں، جس کا پہلا شکار ہوتا ہے لبنان۔ تو لبنان میں 1982 میں ہی پہلی ایک تنظیم بنتی ہے جو بعد میں حزب اللہ کے نام سے جانی گئی۔ تو یہ کام انہوں نے پہلے ہی شروع کر دیا تھا۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے اور جنگ جو ہے وہ اس میں وہ فتح کا اعلان کر دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اب ان کو نئے دشمن کی تلاش دوبارہ ہوتی ہے۔ عراق کی جنگ تو ختم ہو گئی، اب وہ دشمن بنے دو، ایک اسرائیل اور ایک امریکہ۔ امریکہ اسرائیل نے کبھی بھی ایران کے خلاف اس وقت تک کھلی جارحیت نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے اسی عالمگیر انقلاب کے اندر، اسی کہنا چاہیے کہ انقلاب کو ایران کی سرحدوں سے باہر لے جانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ نئے دو دشمن بنا لیے، مرگ بر اسرائیل پر موت، اور مرگ بر امریکہ پر موت۔ حالانکہ جغرافیائی طور پہ کوئی فلسطین کا تعلق ایران سے کبھی نہیں رہا، لیوانٹ کا علاقہ جو تھا وہ پرشیا، جو فارس اس کو ہم کہتے ہیں، اس سے بالکل الگ تھا۔ خیر، تو 1987 میں ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے، جب ایران عراق جنگ چل رہی تھی تبھی امریکہ مخالفت شروع ہو گئی تھی، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ویسی مدد نہیں کر رہا تھا ایران کی جیسے کہ وہ ایران چاہتا تھا۔ تو اس وقت وہ ایک ریلی نکالا کرتے تھے حج کے دوران جس کا نام تھا برات من المشرکین، مشرکین سے نجات۔ یہ ہر سال نکلتی تھی، لیکن 87 میں یہ ہوا کہ وہ بہت زیادہ جوش میں بھر گئے اور انہوں نے سعودی فورسز پہ حملہ کر دیا۔ اور سعودی جو ہے وہ ان کی ذہنیت تھوڑی پٹھانوں والی ہوتی ہے، وہ کرتے بات پہلے ہیں سوچتے بعد میں ہیں۔ تو وہ 400-450 کے قریب زائرین تھے جنہوں نے ہلہ بولا سیکورٹی فورسز پہ۔ سیکورٹی فورسز نے آؤ دکھانا تاؤ خالی کرایا اور ان کو گھیرا اور بھون دیا، نہ کچھ پوچھا نہ پاچھا۔ 400 سے اوپر لوگ جو ہیں وہ خون میں نہا گئے۔ کچھ اسرائیلی فورسز کا بھی نقصان ہوا، وہ ان کی بھی کچھ جانیں گئیں، لیکن ایران کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ تو پھر 1988 میں ایران نے حج کا بائیکاٹ کیا، اور 89 میں بہت کم زائرین جو ہے انہوں نے حج کے لیے بھیجے، اور سعودی عرب سے ان کے تعلقات ہمیشہ کے لیے کشیدہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آگے 1990 میں۔ تو 1990 سے 2000 تک ایران نے بہت زیادہ کوشش کی کہ یہ جو شیعہ گروپس ہیں عراق میں، ان کو زیادہ سے زیادہ مسلح کیا جائے، ٹریننگ کی جائے، کسی طرح صدام حسین کا جو ہے وہ تختہ پلٹا جائے، لیکن ان کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر اب میں اس میں صرف وہ آپ کو واقعات بتا رہا ہوں جو بہت ہی چیدہ ہیں، بہت ہی مین ہیں، نہیں تو اس یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہسٹری ہے۔ صدام حسین پہ قاتلانہ حملہ کیسے ہوئے، ان کی پارلیمنٹ میں کون کون سے لوگ تھے، کس جاسوسی کے شک میں صدام حسین نے کتنوں کو مروایا، کتنے صحیح تھے وغیرہ وغیرہ، اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو وہ موٹے اسٹیپس بتا رہا ہوں جس سے جو ہے وہ
ایران کی ایک کہنا چاہیے خارجہ پالیسی کی، بین الاقوامی پالیسی کی ایک تصویر آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ انقلابی حکومت 1979 سے لے کے 2025 تک کرتی کیا رہی۔ کچھ نوٹس ہیں میرے پاس، میں ان سے ذرا دیکھ لیتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے 2000 میں حوثیوں کی حمایت شروع کر دی۔ حوثی جو ہیں یہ بھی ایک قبائلی تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ بھی ایک گروپ ہے، یہ شیعہ ہیں، اور ان کی انہوں نے پھر ٹریننگ شروع کر دی اور ان کو مدد کرنی شروع کر دی۔ یہ وہی حوثی ہیں جنہوں نے یمن میں پھر خانہ جنگی، مطلب انہوں نے حملے کرنے شروع کیے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز شروع کی، اور وہاں پہ پھر خانہ جنگی چلی۔ یہ خانہ جنگی چلی ہے 14 برس تک شدید خانہ جنگی ہوئی ہے یمن کے اندر۔ تقریباً 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں، یا تو ڈائریکٹ خانہ جنگی کی وجہ سے یا اس کے اثرات کی وجہ سے کہ اسپتال بند ہو گئے، دوائیاں بند ہو گئیں، کھانے کی قلت ہو گئی وغیرہ وغیرہ، اور تقریباً 20 سے 25 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ یعنی یہ انتہائی خونی تاریخ ہے یمن کی۔ اس پہ جب مورخ لکھے گا، جب کتابیں اور ریسرچ سامنے آئے گی تو اصل پکچر آئے گی، لیکن فی الحال نمبرز یہی ہیں۔ تو ان حوثیوں کو نہ صرف ایران نے ٹرین کیا، بلکہ سعودی عرب کے خلاف حملے کرنے کے لیے ان کو لانگ رینج میزلز بھی دے دیے۔ اچھا، حوثی سعودی عرب کے لیے کیا کرتے تھے؟ حوثی سعودی عرب کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے، کیونکہ سعودی عرب میں بارشیں بالکل نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں جو بارش ہوتی ہے اس بارش کے حساب سے 2.5 سے 3 لاکھ سے زیادہ سعودی عرب میں ممکن نہیں ہے، لیکن وہاں پہ تو 30 لاکھ کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ 25-26 لاکھ تو رمضانوں میں ہی آ جاتے ہیں، حج پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے سعودی حکومت نے بہت سارے ڈی سیلینیشن پلانٹس بنائے۔ پہلے ان کا ڈی سیلینیشن پلانٹ تھا جس پہ ان کو گلف وار میں خطرہ ہوا کہ عراق ان کو تباہ کر دے گا، تو انہوں نے پھر سمندر کے اندر اپنے ڈی سیلینیشن پلانٹس بنائے کہ وہ سمندر کے پانی سے پینے کا پانی پھر وہ نکالتے ہیں۔ حوثیوں نے اس پہ حملے شروع کر دیے ان لانگ رینج میزلز کے ساتھ، ان موٹر بوٹس کے ساتھ جو کہ ایران نے ان کو دی تھی۔ اسی وجہ سے جب ٹرمپ کی پہلی حکومت آئی تو پھر سعودی عرب نے بہت زیادہ اس کا کیا۔ آپ کو اگر یاد ہو کہ ٹرمپ جب گیا تھا وہاں پہ تو اس کو جو ہے وہ سونے کی تلوار دی گئی اور پتہ نہیں کیا کیا تحفے تحائف دیے گئے، لیکن ٹرمپ نے بہرحال بہت زیادہ ساتھ نہیں دیا، کیونکہ ٹرمپ یہ چاہتا تھا کہ ایران جو ہے وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام رول بیک کر دے۔ اچھا، بیچ میں چلے میں بات میں یہاں رکتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران نے جنوبی ساؤتھ کوریا کے ساتھ دیکھا، جب اس کو پاور مل رہی ہے، نیوکلیئر پاور وہ بننے جا رہا ہے، تو اس نے بھی 2005 سے کوشش شروع کر دی کہ وہ بھی نیوکلیئر پاور بن جائے۔ تو 2005 سے ایران مکمل کوشش میں تھا کہ وہ یورینیم جو ہے وہ انرچمنٹ یا اس کی جو انرچمنٹ ہے اس کو کر کے وہ ایٹمی ہتھیار بنا لے، اور امریکہ یہ بالکل نہیں چاہتا تھا۔ کیونکہ ایٹمی ہتھیار ایک ڈیٹرنٹ ہوتے ہیں۔ ایٹمی ہتھیار اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کے اوپر کبھی ایٹمی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر جاپان کے پاس ایٹم بم ہوتے تو امریکہ کا باپ بھی اس پہ ایٹم بم نہیں گراتا، تو یہ ڈیٹرنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن ایران نے اب تک جو آئیڈیالوجی دکھائی ہے، مذہبی آئیڈیالوجی، فنیٹک آئیڈیالوجی، کہ ہم تو شہادت چاہتے ہیں، ہم تو پوری دنیا میں انقلاب چاہتے ہیں، ہم تو اس پوری دنیا کو تباہ کریں گے، کیونکہ جب ہی ہمارا امام مہدی آئے گا۔ اندازہ کیجئے کہ انگریز بیوقوف نہیں ہیں، وہ یہ تمام کتابیں، تمام چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ ان کا جب مہدی آئے گا تو وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام کی حکومت قائم کرے گا، شدید ترین جنگ ہوگی، اتنی لاشیں گریں گی کہ ایک پرندہ اڑے گا اور اس کو اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، وہ تھک کے گرے گا تو کسی لاش پر ہی گرے گا۔ یہ روایتیں، یہ جو روایت بات کو بیان کی سنی روایت ہے، لیکن جو شیعہ روایتیں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں۔ تو امریکی، رشین، فرینچ، جرمن سب سمجھ چکے تھے کہ ایران وہ واحد قوم ہے جو کہ ایٹم بم چلا بھی سکتی ہے۔ وہ اس کو صرف ڈیٹرنٹ کے طور پہ یوز نہیں کرے گی، وہ اس کو چلا بھی سکتی ہے، صرف اس مذہبی آئیڈیالوجی کی وجہ سے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک 5 سال کا بچہ 1200 برس سے امام غائب بنا ہوا ہے۔ اب اس کے نائب آتے تھے، پھر نائب بند ہو گئے، اور اب یہ جو ولی فقیہ ہیں یہ اس امام کی حکومت کے تحت حکومت کر رہے ہیں۔ ایران کے آئین کے آرٹیکل نمبر 5 میں صاف لکھا ہے کہ اصل حکمران امام مہدی ہیں۔ خیر، واپس آتے ہیں حوثیوں کی طرف۔ تو حوثیوں نے پھر یہ حملے ان پہ شروع کر دیے، تو پھر سعودی عرب نے امریکہ کی مدد چاہی، ٹرمپ نے زیادہ مدد کی نہیں۔ پھر آئی بائیڈن کی حکومت۔ بائیڈن کی حکومت نے تو سعودی عرب کو دکھایا ٹھینگا، انہوں نے کہا ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم ایران سے اس کانٹریکٹ پہ سائن کرا لیں کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ اس کے لیے وہ اس حد تک گئے کہ انہوں نے دباؤ ڈالا سعودی عرب پہ کہ آپ حوثیوں کے خلاف جنگ بند کریں۔ تو
انہوں نے سعودی عرب نے کہا کہ بھائی آپ ان کو ہماری بارڈر سے پیچھے ہٹائیں اور ان سے لانگ رینج میزائلز اور یہ موٹر بوٹس جو ہیں جنگی کشتیاں جو ہیں یہ آپ لیجیے جس پہ میزائل لانچر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو آپ ہٹائیے، ہم جنگ بند کر دیتے ہیں۔ بائیڈن حکومت نے کہا ہم یہ کچھ نہیں کریں گے، جنگ آپ کو بند کرنی ہے۔ تو اس پہ سعودی عرب نے کہا کہ یہ میری سالمیت کا مسئلہ ہے اور میں جنگ بند نہیں کروں گا۔ تو بائیڈن کی حکومت اتنی زیادہ آگے چلے گئی کہ جو پیٹریوٹ میزائل کا سسٹم انہوں نے دیا ہوا ہے ایئر ڈیفنس کے لیے، اس کے پرزے دینے سے منع کر دیا۔ جنگی طیارے دینے، جس کی قیمت ظاہر سی بات ہے وہ دے چکے تھے، وہ دینے سے منع کر دیا۔ اتنے آگے وہ چلے گئے جب ہی جو MBS نے جو ہے پانسا پلٹا ہے اور وہ گیا ہے پھر چین کی طرف، اور پھر اب ٹرمپ اس کو منا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سعودی عرب کو بھی لگتا ہے کہ ابھی بہترین چانس ہے کہ ان 4 سالوں میں ٹرمپ کے ہم مکمل طور پہ صفائی کر دیں، اور وہ ہوا بھی۔ خیر، اس کے ساتھ یہ تو تھی حوثیوں کی بات۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جب بشار الاسد کے خلاف لوگ اٹھے ہیں، اس کی پالیسیز کے خلاف، بشار الاسد جو تھا وہ شیعہ ہے، وہ خاندان شیعہ ہے، تو ایران نے ان کی بھی بھرپور مدد کی، بہت زیادہ مدد کی، جس کی وجہ سے پتہ نہیں کس قدر قتل عام ہوا شام کے اندر۔ ابھی تو ہمارے پاس فگرز نہیں ہیں، ایگزیکٹ فگرز نہیں ہیں، لیکن وہ بھی لاکھوں لوگ مرے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، اور شدید ترین خانہ جنگی آج بھی جاری ہے، صرف شیعہ اسلام کی مدد کے لیے۔ ایران نے اس پہ بھی کہنا چاہیے کہ نہ صرف ان کو اسلحہ دیا، ان کو ٹریننگ دی، پتہ نہیں کتنے پیسے دیے۔ اب آتے ہیں ایران کی انٹرنل پالیسیز کی طرف، تو آپ کو کچھ نمبرز بتاتا ہوں۔ تو تخمینہ یہ ہے کہ ایران پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں 2005 سے، اب وہ بڑھتی جا رہی ہیں پھر، لیکن ایران 300 ارب ڈالر خرچ کیے ایران نے 2005 سے 2025 تک ان تمام بشار الاسد کی رجیم پہ، حوثیوں کی رجیم پہ، حزب اللہ پہ، اور باقی ٹریننگ اور اسلحے پہ ان دو کو دینے کے لیے ان 20 سالوں میں 300 ارب ڈالر۔ GDP کا نقصان جو ہوا پابندیوں کی وجہ سے ایران کو یا ایران کے عوام کو، وہ اس کا تخمینہ لگتا ہے تقریباً $2 ٹریلین۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ $2 ٹریلین اگر ایران کے پاس ہوتے تو وہ اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کیا پتہ کہ وہ اور بھی کتنی ٹیکنالوجی بنا لیتا، کیا کیا کر لیتا، لیکن وہ جنگی جنون، وہ اسلام کے عالمگیر انقلاب کا شوق، یہ بات کہ ہم ہی صحیح فرقے پر ہیں اور ہم ہی انقلاب لائیں گے، انقلاب ہم ہی سے آئے گا، اسی سوچ نے ایران کے عوام سے $2 ٹریلین لے لیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے 2 ٹریلین پلس $300 ملین لے لیے، یعنی 2 ٹریلین کا نقصان ہوا اور $300 بلین جو ہیں وہ دیے گئے ان باقی گروپس کو دہشت گردی کے لیے اور ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے، کیونکہ ایران چاہتا تھا کہ اس کے کنٹرول ہو ان سب ایریاز میں، تاکہ پھر یہاں سے پھر وہ آگے مزید آئے اسرائیل کی طرف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اگر یہ سب باتیں تھیں، لیکن ایران تو ویسے ہی خود ہی تباہ ہو رہا ہے، وہاں پہ انٹرنل رفٹ اتنے آ رہے ہیں، لوگ خود ہی مر رہے ہیں، ہنگامے کر رہے ہیں، انفلیشن 60% تک ہو چکی ہے۔ ابھی جو 8 یا 9 جنوری کو جو ایرانی فورسز نے اپنے لوگوں پہ حملے کیے ہیں، تو تقریباً 3000 سے زیادہ انہوں نے مظاہرین کو قتل کیا ہے، چن کے ڈھونڈ کے مارا ہے۔ تو پھر کیا ایسی ضرورت پڑ گئی کہ اس پہ جو ہے وہ حملہ کیا جائے؟ اس پہ حملہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایران کی حکومت بہت طاقتور ہے۔ یہ جو پاسدارانہ انقلاب ہیں، ان کی تعداد تقریباً 2 لاکھ ہے۔ یہ ایران کی 45% اکانومی پہ قابض ہیں۔ یہ صرف 2 یا 3 دھڑے نہیں ہیں، یہ بہت سارے سب گروپس ہیں۔ القدس ان کی ایک جیسے مشہور برانچ ہے جو انقلاب وغیرہ کا کام کرتی ہے، مالیات بھی دیکھتی ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ ان کو اس رجیم کو اس طرح توڑنا ہے، اس کی طاقت کو توڑنا ہے۔ کوئی متبادل قیادت ان کے پاس ہے نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ مسلسل حملے کر کے اس یہ جو پاسدارانہ انقلاب ہے، یہ IGSR ایسا کوئی نام ہوتا ہے ان کا، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، ان کے سامنے کام کرنا ہے۔ اچھا، ان کا نام بھی ایرانین گارڈز نہیں ہے، اسلامک گارڈز ہیں، یعنی یہ اسلام کے محافظ ہیں۔ تو یہ ایران سے ان کا تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق اسلام سے ہے۔ اب یہاں پہ میں کافی لمبی بات ہو گئی ہے، یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے، جو بھی مذہبی آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتی ہے۔ جو بھی مذہبی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کے نزدیک انسانی جان کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ آپ جوڑ دیجئے ایک آخرت کا تصور، کمپنسیشن کا تصور، ایٹرنل بلس، ہمیشہ کی زندگی کا تصور، کامیابی کی زندگی کا تصور، تو اس میں پھر آپ کو انسانی جان کی اہمیت دکھائی نہیں دیتی۔
یہی ہم نے دیکھا غزہ میں کہ کارپیٹ بامبنگ ہوئی، ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے، لیکن پھر بھی وہ لگے رہے کیونکہ ان کے ذہن میں وہی تصور تھا کہ کتنے لوگ بھی مر جائیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی لیے غزہ میں کہنا چاہیے خون کی بارش ہو گئی، لیکن حماس نے آخر وقت تک ہتھیار نہیں ڈالے جب تک اس پہ پریشر حد سے زیادہ نہیں بڑھ گیا۔ اس نے تمام لاشیں اٹھا لیں، تمام بچوں کی لاشیں اٹھا لیں، سب کچھ کر لیا، لیکن پیچھے نہیں ہٹا۔ ان کے لیے لوگوں کی قربانی کی اہمیت نہیں ہوتی۔ جبکہ ایران بھی یہی کر رہا ہے کہ ابھی تو ان پہ بہت لعن طعن ہوئی ہے، بہت زیادہ اسرائیل نے اپنی کہنا چاہیے کہ فیورٹزم کھویا ہے اس غزہ کی اس جنگ میں، تو کارپیٹ بامبنگ نہیں ہو رہی، لیکن تہران پہ کارپیٹ بامبنگ اگر ہوئی تو غزہ سے 2 یا 3 گنا زیادہ نقصان ہوگا۔ غزہ تو 2.5-3 میل کی پٹی ہے، تہران میں صرف 10 لاکھ افراد رہتے ہیں۔ یہاں پہ اندازہ کیجئے کیا قیامت ہوگی یہاں پہ اگر کارپیٹ بامبنگ ہوئی تو، جیسے غزہ میں ہوئی تھی۔ لیکن یہ اس رجیم کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان انسانوں کی قربانی ہے جس کی جو دیے بغیر امام مہدی دوبارہ نازل نہیں ہوں گے۔ یہ تھنکنگ ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے جس کے لیے یہ جنگ مسلط کی گئی ہے۔ کیا یہ جنگ صحیح ہے؟ ہرگز نہیں، جنگ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ صریحاً غنڈہ گردی ہے۔ کسی کے باپ کا راج نہیں ہوتا کہ وہ کسی سوورن کنٹری پہ آ کے باہر سے حملہ کر دے، لیکن دنیا جیسے میں نے پہلے کہا طاقت کی ہوتی ہے۔ دنیا اخلاقیات سے نہیں چلتی، دنیا مفادات سے چلتی ہے۔ تمام سیاست مفادات کی سیاست ہوتی ہے، تمام جنگیں طاقت کی جنگیں ہوتی ہیں۔ ابھی امریکہ نے جو ہے وہ تقریباً غیر مسلح جہاز کو انہوں نے ڈبو دیا، جو انڈیا بھی جس سے بھاگ گیا فوراً ہی۔ اس مشقیں ساتھ میں کر رہے تھے لیکن وہ فوراً چپ چاپ سے پتلی گلی سے نکل گئے اور امریکہ نے آ کے وہ جہاز تباہ کر دیا۔ جتنے بھی اس میں کرو تھے وہ سب اکثریت اس میں سے ماری گئی۔ کس لیے؟ وہ تو جنگ میں شامل بھی نہیں تھے۔ جنگ کا اصول یہ ہے، یہ کہنا چاہیے جنگ کی اخلاقیات یہ ہے کہ جو بھی فوج کا حصہ آپ کے دشمن کا آپ سے لڑ نہیں رہا اس کو آپ اٹیک نہیں کریں گے۔ جیسے پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے تو ان کا جو اس طرف والا چین والا بارڈر ہے وہاں پہ آپ پہ کوئی حملہ نہیں ہوا تو آپ وہاں جا کے قتل عام نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے میں نے کئی دفعہ کہا کہ جنگ طاقت کی ہوتی ہے، جنگ اخلاقیات کی نہیں ہوتی۔ تو یہ طاقت کی جنگ ہے۔ ایران کو اب انہوں نے ہر حال میں سبڈیو کرنا ہی ہے، اور یہ ایران کا اپنا کیا دھرا ہے پچھلے 40-45 برس کا۔ مسلسل انقلاب کی کوشش ہے، مسلسل شیعہ اسلام کو اصل اسلام گردانے کی کوشش ہے، اور اب اپنے عوام کی اتنی زیادہ قربانی دینے پر بھی وہ تیار ہیں۔ اس کے لیے جنگ ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ جنگ جلد از جلد ختم ہو جائے، ایرانی خود ہی اس رجیم کو اٹھا کر باہر پھینک دے، لیکن میرا خیال ہے ایسا ہوگا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی بات کہ جب آپ مظلوم ہوتے ہیں تو آپ اپنی مظلومیت کو اپنا حق پر ہونے کی دلیل سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ کیونکہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ میں کمزور ہوں تو اسی لیے میں حق پر ہوں۔ اور ایرانی اپنی پوری تاریخ میں بہت زیادہ نیشنلسٹ رہے ہیں، اور اس رجیم کی بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے نیشنلزم کو اور مذہب کو ایک ساتھ ملا دیا ہے۔ آپ شیعہ اسلام کو، اثنا عشری اسلام کو اور ایرانی نیشنلزم کو الگ الگ نہیں کر سکتے۔ تو اسی وجہ سے عوام بھی جو ہے وہ شاید ویسے نہ اٹھے جیسے کہ وہ اس جنگ سے پہلے اٹھی ہوئی تھی۔ چلیے، بہت شکریہ اتنی لمبی بات میری سننے کا بغیر کسی ایڈٹس وغیرہ کے۔ اب اجازت لوں گا، ملتے ہیں کچھ دنوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ کوشش کروں گا کہ ڈاکٹر سفیان والی ویڈیو جلد از جلد اپلوڈ کروں، اس میں کچھ ٹیکنیکل پرابلمز آ رہی ہیں، لیکن جلد ہی وہ ویڈیو آپ دیکھ سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کچھ دنوں میں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔